السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے علامہ اقبال صاحب کی ایک خوبصورت ربائی پیش کرنا چاہوں گا، جس ربائی میں علامہ اقبال صاحب نے مسلمان قوم کا نقشہ کھینچ کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور مسلمان کی حالت کیا ہے وہ اس ربائی میں انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، یعنی جو مذہب ہے، جو اس کے رسومات ہے، جو اس کا اسلام یا جو دین ہوتا ہے، جو اس کے ارکان ہے، یہ سب دراصل مسلمان بجا لاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان بظاہر نماز، روزہ، قربانی، حج یہ سارے اسلام کے ارکان بجا لاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تو باقی نہیں ہے۔ مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ تو باقی نہیں ہے، کہ اے مسلمان تو باقی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی کیا آپ نے، یا آپ تمام ارکان اسلام بجا لاتے ہو، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو باقی نہیں ہے۔ تیرے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ پہلے دو لائنوں میں وہ دیتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ دراصل اے مسلمان، تیرے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، تیرے پاس دل نہیں ہے، تیرے پاس آرزو نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ یہاں پر اقبال صاحب بیان کرتے ہیں، اس کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اے مسلمان، تیرے اندر دراصل عشق کی کمی ہے، تیرے اندر عشق رسول کی کمی ہے، محبت رسول کی کمی ہے، محبت خدا کی کمی ہے، ورنہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے ارکان اسلام آپ بجا لاتے ہو، لیکن یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جذبہ عشق رسول۔ اگر آپ کے پاس عشق رسول ہوتا تو آپ کی نماز بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی، روزہ آپ رکھتے وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی، سب جو اسلام میں آپ کرتے ہو، جو بھی آپ مذہبی رسومات کرتے ہو، وہ سب آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی جب آپ کے پاس عشق رسول ہوتا۔ دراصل اقبال صاحب یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دراصل انسان کے پاس جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، جو محبت ہونا چاہے تھا، جو عشق ہونا چاہے تھا، جو اس میں بھائی چارے کا جو جذبہ ہونا چاہے تھا، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس دراصل جو چیز ہونی چاہیے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اقبال صاحب نے ایک اور جگہ بھی یہ فرمایا کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ یہ جو مسلمان ہے یہ اس کو فاقہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، جو صحابہ کے زمانے میں لوگ تھے، جو صحابی تھے، جو تابعین تبع تابعین تھے، تو جو بزرگان دین ہوتے، جو وہ لوگ ہوتے ان کے پاس یہ عشق کی دولت ہوتی ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ اگر آپ کو اس کو کمزور کرنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے، ان کو پست کرنا ہے، تو ان مسلمانوں کے دلوں سے، اس مومن کے دل سے آپ کو عشق رسول کا جذبہ نکال دینا ہے، تب جا کے یہ کمزور ہو جائے گا، ورنہ یہ کمزور نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کے پاس یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک قوت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج رکھتے ہیں، لیکن ہم اصل میں اس کا جو اصل مقصد تھا، نماز کا مقصد تھا، جو روزہ کا مقصد تھا، ہم اسے بیگانہ ہو چکے، ہم اسے غافل ہو چکے، ہمیں وہ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر دیکھا جائے جو نماز ہے، نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے متعلق کہ یہ آپ کو بے حیائی اور برائیوں سے دور رکھے گی، لیکن پھر بھی ہم اس سے دور نہیں۔ اور اسی طرح سے روزوں کا جو مقصد تھا وہ بھی بیان ہوا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ کے اندر پرہیزگاری آ جائے، آپ کے اندر تقوی آ جائے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو ہمارے پاس نہ ہی تقوی ہے، نہ ہی ہمارے پاس پرہیزگاری ہے، نہ ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں، نہ ہی ہم بے حیائی سے دور رہتے ہیں، یہ سب چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ اب مسلمان کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو میری نماز ہے، جو میرا روزہ، قربانی، حج ہے، کیا اس سے وہ فائدہ ہمیں مل رہا ہے جو ہمیں اس کا اصل جو اس کا اصل مقصد ہے، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور دراصل ہم اپنے مقصد سے بیگانہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس جو ایم تھا، جو مقصد تھا، جو مدعا تھا اس دنیا میں آنے کا، ہم اسے بیگانہ ہو چکے ہیں، ہم اسے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اقبال اس امت کے لیے ایک حکیم ہے، ایک حکیم کا کام کرتے ہیں، اس امت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مسلمان جو پست قوم ہو رہا ہے، جو زوال سے گزر رہا ہے، اس زوال سے ابھر کر ایک بلند مقام پر آ جائے۔ یہ ہے اقبال کا درس۔